کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لگاتار 3 جمعے چھوڑنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ وارننگ ضرور دی ہے، فرمایا من ترک ثلاث جمعات تہاونا بہا، جس بندے نے 3 جمعے سستی کی بنا پر حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیے، تب اللہ علی قلبہ، تو اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتے، سیل بند کر دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، کافر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں اب خیر و برکت جو اللہ توفیق دے رہا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو دن یاد نہیں رہتے، یار آج کیا دن ہے، اور جو جمعہ پڑھتا ہے وہ فٹ بتائے گا کہ کل جمعہ تھا تو آج ہفتہ ہے، آج جمعرات ہے تو صبح جمعہ ہے۔ تو مومن جو ہے اس کے دن اور اس کی دنیا کی تقسیم بھی ان ایام کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو جو بندہ جمعہ چھوڑتا ہے سستی کی بنا پر، علماء کرام نے اس مور کے 2 معنی بیان کیے ہیں کہ وہ منافقوں جیسا ہو جاتا ہے، سستی کر رہا ہے، جمعہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کے رسول کا حکم تھا پڑھنے کا، تو جو سستی کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑتا ہے، یا تو وہ منافقوں جیسا ہو جاتا ہے، یا اللہ نے جو مومن کو خیر اور بھلائی کی توفیق دی تھی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، تو نیکیاں اسے چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں اور برائیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ جو البتہ ایمان نہیں ختم ہوتا۔ تو سر یہ جو روٹین میں ہمارے آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم نے 3 جمعے نہیں پڑھے تم کافر ہو گئے ہو، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے سر، بہت بڑا جرم ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے یا کافر، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا، جی بالکل، تو فرمایا ان 2 میں سے ایک تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تو وہ جینون جس کو کہا ہے واقعی اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اس کو کافر کہنا بنتا تھا، پھر تو وہ کافر ہے نا، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو پھر یہی کفر کا فتویٰ لگانے والے پر لوٹ جائے گا۔ سر یہ بہت سینسٹیو بہت بات ہے، خطرناک، اس طرح بہت نہیں کہنا خطرناک چاہیے۔ ورڈنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ بغیر سوچے سمجھے کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے اور وہ جہنم میں اتنا گہرا گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے خطرناک الفاظ کو سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے۔ اچھا سر، جس طرح ہم یہ بات کریں، ایک تو آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ 3 جمعے ویسے نہیں چھوڑنے چاہیے، احادیث مبارکہ جس طرح ہمارے سامنے ہے، اور اس طرح کی غلط انٹرپریشن بھی نہیں کرنی چاہیے کہ تم نے 3 دونوں جمعے چیزیں چھوڑ ہی دیے۔ غلط ہیں، ٹھیک ہے، جمعہ سستی کی بنا پر جی۔ یا اس کو حقیر سمجھتے چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ تم نے جمعے نہیں پڑھے 3 تم کافر ہو گئے، یہ تو کسی صورت یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر دلوں کی جو سختی ہے وہ کیا اس سے مانے ہو سکتی ہے کہ آپ جمعے نہیں پڑھ رہے، شریعت کے مطابق نہیں چل رہے، تو دلوں کی سختی ہو سکتی ہے؟ یہ تو کلیئر ہے نا، جب اللہ نے وہ خیر کی توفیق ہی چھین لی جی، تو اب وہ خیر کے کام جب نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا، تو وہ دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب خیر کی توفیق تو اسے چھن گئی، خیر اور بلائی کے کام، نیکی کے کام تو یہ کر نہیں رہا، اور یہ رات دن برے کام کر رہا ہے، تو وہ نقطے لگتے لگتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے لوہا بارش میں پڑا رہے، اوپر ہوا چلے تو زنگ لگ کے کیا حالت ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل پر بھی جب وہ گناہوں کی سیاہی چڑھتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ گناہوں کی تسلسل کی وجہ سے ان پر ایسی طے چڑھ گئی ہے کہ اب کوئی خیر اور بلائی کی توفیق نہیں ہے، کوئی اچھی بات دل میں جاتی نہیں، تو وہ سختی ہوگا، نامراد ہی ہوگا، جی ٹھیک، اور کیا ہونا ہے اس کو پھر۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسے کاموں سے جو ہمارے دل کو سختی کی طرف لے جائے، اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے دل زنگ آلود نہ ہو۔